تاریخ پاکستان یا پاکستان کی تاریخ سے مراد اس خطے کی تاریخ ہے جو 1946 کو تقسیم ہند کے موقع پر ہندوستان سے الگ ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کھلایا۔ تقسیم ہند سے قبل موجودہ پاکستان کا خطہ برطانوی راج کا حصہ تھا۔ اس سے قبل اس خطے پر مختلف ادوار میں مختلف مقامی بادشاہوں اور متعدد غیر ملکی طاقتوں کا راج رہا۔ قدیم زمانے میں یہ خطہ برصغیر ہند کے متعدد قدیم ترین مملکتوں اور چند بڑی تہذیبوں کا حصہ رہا ہے۔ سوانیان زیریں پیلیولتھک اچیولین کے آثار قدیمہ کی ثقافت ہے۔ اس کا نام جدید دور کے اسلام آباد راولپنڈی کے قریب شیوالک پہاڑیوں میں واقع وادی سون کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اڈیالہ اور کسالہ میں راولپنڈی سے تقریباً 16 کلومیٹر 9.9 میل دور دریائے سوان کے موڑ پر کنکرے کے سینکڑوں کناروں کے اوزار دریافت ہوئے۔ مہر گڑھ 1974 میں دریافت ہونے والی ایک اہم نولیتھک سائٹ ہے جو کھیتی باڑی اور گلہ بانی، کیارا اور دندان سازی کی ابتدائی شواہد دکھاتی ہے۔ یہ مقام 5500 قبل مسیح کا ہے اور یہ بلوچستان کے کچی میدان میں واقع ہے۔ مہر گڑھ کی باشندی مٹی کی اینٹوں کی مکانوں میں رہتی تھی، اناج کو اناج میں ذخیرہ کرتی تھی۔ تانبی کی دھات سے تیار کردہ اوزار جو گندم، جوجوب اور کھجور کی کاشت کرتے تھی اور بھیڑیں، بکریاں اور مویشی چراتے تھے۔ جیسے جیسے تہذیب نے ترقی کی 5500 2600 BCE باشندوں نے دستکاری میں مشغول ہونا شروع کر دیا، جس میں چقماق کو باندھنا، ٹیننگ، مالا کی پیداوار اور دھاتی کام شامل ہیں۔ اس جگہ پر 2600 قبل مسیح تک مسلسل قبضہ کیا گیا۔ ٹولہ جب موسمی تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں 2600 اور 2000 BCE کے درمیان خطہ زیادہ خشک ہو گیا اور مہرگڑھ کو وادی سندہ کی حق میں چھوڑ دیا گیا، چودان جہاں ایک نئی تہذیب ترقی کی ابتدائی مراحل میں تھے۔ وادی سندہ میں کانسی کا دور 3300 قبل مسیح کے قریب وادی سندہ کی تہذیب کے ساتھ شروع ہوا۔ قدیم مصر اور میسوپوٹیمیا کے ساتھ ساتھ یہ پرانی دنیا کی 3 ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک تھی اور 3 سب سے زیادہ پھیلی ہوئی تہذیبوں میں سے ایک تھی، جس کا رقبہ 1.25 ملین کلومیٹر دو ہے۔ اس میں ترقی ہوئے دریائے سندہ کے طاس، جس میں آج پاکستانی صوبوں سندہ، پنجاب اور بلوچستان ہیں، اور بارہماسی کے نظام کے ساتھ زیادہ تر مون سون پر مشتمل دریا جو کبھی موسمی گھگر ہکڑا دریا کے کچھ حصوں میں گزرتی تھی۔ شمال مغربی ہندوستان اپنی عروج پر تہذیب نے تقریباً 50 لاکھ کی آبادی کی میزبانی کی، جو سینکڑوں بستیوں میں پھیلی ہوئی تھی، جو بحیرہ عرب سے لے کر موجودہ جنوبی اور مشرقی افغانستان اور ہمالیہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ دریائے سندہ کی قدیم وادی ہڑپا کے باشندوں نے اس میں نئی تکنیکیں تیار کیں، دھات کاری اور دستکاری، کارنول کی مصنوعات، مہر کی نقاشی اور تانبا، کانسی، سیسا اور ٹن تیار کیا۔ پخت سندہ کی تہذیب تقریباً 2600 سے 1900 BCE تک پروان چڑھی، جس سے وادی سندہ میں شہری تہذیب کا آغاز ہوا۔ اس تہذیب میں شہری مراکز جیسے ہڑپو، گنیری والا اور موہنجو داڑو کے ساتھ ساتھ جنوبی بلوچستان میں کلی ثقافت 2500 to 2000 BCE نامی ایک شاخ شامل تھی، اور اسے اینٹوں سے بنے اپنی شہروں، سڑک کی کناری نکاسی کے نظام اور کثیر المنزلہ کے لیے جانا جاتا تھا۔ مکانات خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں کسی قسم کی میونسپل تنظیم بھی تھی۔ اس تہذیب کے آخری دور میں بتدریج زوال کے آثار نمودار ہونے لگے اور تقریباً 1700 قبل مسیح تک زیادہ تر شہر ترک کر دیے گئے۔ تاہم وادی سندہ کی تہذیب اچانک غائب نہیں ہوئے اور سندہ کی تہذیب کی کچھ عناصر باقی رہ گئی ہیں۔ 23ویں صدی قبل مسیح کے دوران میں اس خطے کا خشک ہونا تہذیب سے وابستہ شہری کاری کے لیے ابتدائی محرک رہا ہو سکتا ہے، لیکن آخر کار اس نے پانی کی فراہمی میں اتنی کمی کر دی کہ تہذیب کی خاتمے کا سبب بنے اور اس کی آبادی کو مشرق کی طرف منتشر کر دیا۔ یہ تہذیب تقریباً 1700 قبل مسیح میں زوال پذیر ہوئے، حالانکہ اس کی زوال کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہیں۔